بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پیپلز پارٹی کے سپورٹ سے ان کے ووٹوں سے بنی ہے، ایٹ ٹائمز پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی رفٹ دیکھنے میں آتی رہتی ہے۔ آج پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں نے اور اسپیشلی چودھری منظور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی کہ جناب یہ بجٹ جو ہے یہ غریب آدمی کا بجٹ نہیں ہے، امیر آدمی کا بجٹ امیر آدمی کے لیے ہے، لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ احتجاج کرنے جا رہی ہے، پورا ملک میں احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ ٹریڈرز یونینز جو ہیں ان سے رابطے میں ہیں۔ I don't know what is going to happen actually, but بظاہر لگتا یہ ہے کہ ماضی کا دیکھ کے اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے جب پی ایم ایل این سے الگ ہونے کی یا کوئی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے تو ایونچولی اکٹھے بیٹھ کر ہی معاملات کو حل کر لیا گیا۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ معاملات ایسے ہی آگے چلنے ہیں، بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ جب غربت اور مہنگائی کی یہ صورتحال ہے، وہیں پر چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی تنخواہوں میں ملٹیپل ٹائمز اضافہ، کئی 100 ٹائمز اضافہ، منی 100 ٹائمز اضافہ، اور اس کے بعد عام آدمی کے لیے 10% اضافہ، سرکاری ملازم کے لیے 7% پینشن میں اضافہ۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے اسمبلیز کے اندر یہ سوچتے کہاں سے ہیں۔ یہ مجھے بڑا اچھا لگا خواجہ آصف صاحب سے، خواجہ صاحب نے کھل کر اس کی مخالفت کی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ اس کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن کر چکی ہوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا حساب کتاب رکھا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نوٹس لیتے ہیں اس کے اوپر، ویل ورک آن دیٹ، واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان دس کنٹری، آر دے جسٹ پلئنگ ود اس، یا کچھ بہتری کے لیے بھی کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے۔ آج کے شو میں بات کرتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب حسن مرتضیٰ شاہ صاحب نے۔ شاہ صاحب سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ حسن شاہ صاحب السلام علیکم سر۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں سر؟ شکر الحمدللہ رہے صاحب۔ سر ریسنٹ ضمنی الیکشن کے بعد یہ سیکنڈ ٹائم ہے جب پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی راہیں بظاہر لگتا ہے کہ بہت سارے ڈیفرنسز ہیں۔ سر واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ٹیکنگ بجٹ؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی گزارشات کرتی رہتی ہے اور حکومت شاید اس پہ ان کی کوئی مجبوریاں ایسی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنی عوام کو یا جمہور کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہم جس جگہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیا جا سکتا ہے وہاں پہ نہیں دیا جا رہا، تو پیپلز پارٹی ضرور وہاں پہ پروٹیسٹ بھی کرتی ہے، احتجاج بھی ریکارڈ کرواتی ہے اور سارا کچھ کرتی ہے۔ آج ہم ملک کی جس صورتحال سے سارا ملک دوچار ہے، وہاں پہ ہم نے بارہا کہا کہ بنتا نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں، لیکن آپ اپنی یہ چیزیں چھوڑ دیں جن سے لوگ تنگ ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بارہا کہا کہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ ان سے جان چھڑوائی جائے، ان سے نیگوسیشنز کی جائیں، ان کمپنیز کو کہا جائے کہ خدا کے لیے اس ملک کو آپ نے بہت لوٹ لیا ہے، اب بس کر دیں۔ نہیں کیا گیا۔ پھر اور کئی چیزیں ہیں، ہم نے ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ہم نے ایگریکلچر کے حوالے سے کئی دفعہ گزارش کی کہ ایگریکلچر ہماری تباہ ہو رہی ہے اور اس کو دانستہ طور پہ حکومت تباہ کر رہی ہے۔ وہ حکومت کی سرپرستی ہونی چاہیے، لیکن حکومت جو ہے وہ کاشتکار کی طرف دیکھتی نہیں ہے۔ وہ روٹی سستی کرتی ہے لیکن کہتی ہے کہ وہ کاشتکار کی جیب سے جائے۔ وہ بھائی اس پہ آپ نے اگر سستی کرنی ہے سبسڈی دو، یا ہماری انپٹس میں سستی کرو۔ آپ کھاد بھی سال میں 4 دفعہ مہنگی کرتے ہو، پیسٹیسائیڈ بھی 4 دفعہ مہنگی کرتے ہو، بجلی آئے دن مہنگی کرتے ہو، ڈیزل مہنگا کرتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو کہ گندم سستی دو۔ کس طرح ممکن ہے؟ شاہ صاحب اگر بجٹ ایز اٹ از رہے تو آپ کی گفتگو سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ووٹ ہی نہیں کرے گی بجٹ کے لیے۔ شاید نہیں، میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ ووٹ کرے۔ اگر یہی حالات رہی اور اس کو نہ ٹھیک کیا گیا، اس بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف نہ دیا گیا، شاید پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ نہ کر پائے۔ واو دیٹس امیزنگ۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ نے سنی شاہ صاحب کی گفتگو کہ اگر حالات و واقعات ایسی رہے، بجٹ ایز اٹ از رہتا ہے، ان کی ڈیمانڈز نہیں مانی جاتی، تو پیپلز پارٹی از ناٹ گوئنگ ٹو ووٹ فار دا بجٹ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کتنا سٹرونگ ہوگا، لیکن میں ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر اتنا دم خم ہوگا کہ یہ ان کو ووٹ نہ کریں۔ اوکے، یہ ہو نہیں سکے گا۔ ہاں اس میں مختلف جو پی ایم ایل این کے لیڈران ہیں ان کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، کوئی کچھ کہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے بیسیکلی ان لوگوں کا سروائیول اسی پہ یہ کہ یہ لوگ اکٹھے ہوں۔ اگر ان لوگوں نے ووٹ نہ کیا تو پھر ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اور جب مسئلہ ہو جائے گا تو پھر یہ آئی ڈو ناٹ تھنک سو دے ول بی ایبل ٹو کہ وہ کچھ کر سکے، وہ یہ لوگ چلا نہیں سکیں گے، مطلب سسٹم ہی کولیپس ہو جائے گا نا۔ اور اس کے بعد جو دوبارہ اس پہ چلی جائے گی بات کہ بھئی الیکشنز کیا ہوں گے، اس جگہ پہ جا کے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو کچھ کر سکیں گے۔ ود ان ہاؤس اگر یہ کسی کو چینج لے کر آنے، اس کے لیے میرے خیال میں پی ایم ایل این آلریڈی کوشش کر رہی ہے۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہمارے جو ریزرو سیٹس ہیں اور جو ہمارے لوگ جن کو ابھی یہ دوبارہ سے وہ ڈسکوالیفائی کر کے کریں گے، یہ سیٹیں جب خالی ہوں گی پی ایم ایل این وہ سیٹیں لے لے گی، تو یا سمپل میجورٹی اور یا پھر 2/3 میجورٹی ان کو مل جائے گی۔ اگر ان کو سمپل میجورٹی یا 2/3 میجورٹی وہ دلوا دیں کسی طریقے سے ان کہوٹس ود واٹ ایور، سو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی ارریلیونٹ ہو جائے گی، اور پیپلز پارٹی کو وہ لوگ نچوڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے یا واٹ ایور اٹ از وہ کر لیں گے۔ سینیٹر صاحب، آئی ڈونٹ ایک نو۔ صوبے میں حکومت ہے ان کی، صدر ان کا، گورنر صاحبان ان کے، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا، ایویں irrelevant ہو جائیں گے۔ دیکھیں اس کا تو ان کو فرق نہیں پڑ رہا نا، ان کو ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پی ایم ایل این کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سندھ میں کس کی حکومت ہے، بلوچستان میں کس کی حکومت ہے، کے پی میں کس کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں کس کی حکومت ہے، اور اے جے کے میں کس کی حکومت ہے۔ ان کو فرق پڑتا ہے صرف ایک چیز سے کہ پنجاب میں یہ کسی طرح قبضہ کر کے رکھیں، یہ قبضہ خیر مافیا پنجاب میں تو ان کو کی پیپلز پارٹی کی ایسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ خیر ذرا عقیل ملک صاحب سے جانتے ہیں۔ عقیل ملک صاحب کیسے مزاج ہیں، خیریت سے؟ جی الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بجٹ ایز اٹ از رہتا ہے تو پیپلز پارٹی مائٹ ناٹ ووٹ فار اٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی سینٹرل لیڈرشپ سے کوئی ایسا میسج نہیں آیا ہے۔ ظاہری بات ہے ہمارے اتحادی ہیں، اور اگر ان کی کوئی ریزرویشنز ہوئی ہیں اس بجٹ کے حوالے سے تو یہ کوئی فائنلٹی تو اٹین نہیں کر گیا۔ یہ بجٹ ہے، ابھی ایک پروپوزل آتا ہے، اس کے اندر آپ کو پھر دیکھیں کتنے دنوں میں اس پہ وہ کٹ موشن بھی ہوتی ہیں، ڈسکشنز، دیگر ممبران کو بھی چانس ملتا ہے کہ اپنی پارٹی کی پوزیشن بھی بتائیں، اس میں اپنی انڈیویجول پوزیشن بھی بتائیں، ایز واچ ڈاگز کہہ لیں یا واچ گارڈز کہہ لیں آف دا پبلک ایکسچیکر کے، جو لوگوں کی فلاح کے لیے پیسے استعمال ہونے ہیں، جو ایک رواں مالی سال کے اندر جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے گا۔ تو اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی سجیشن اچھی آتی ہے، مثبت آتی ہے، تو بالکل اس کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا، یہ ایک ورکنگ کہہ لیں ڈرافٹ ہوتا ہے اور پروپوزل ہوتا ہے جس کو بہتری کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی کسی کی اچھی ایڈوائز آئے گی تو بالکل اس کو انکلکیٹ کیا جائے گا۔ اورنگزیب صاحب آپ ہی کی جماعت کے اورنگزیب صاحب آپ ہی کی جماعت کے فائنانس منسٹر ہیں؟ جی بالکل، ہماری جماعت کے فائنانس منسٹر۔ اوکے، ابھی کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جب پوسٹ بجٹ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، سیڈ کہ جناب یہی بجٹ پاس کر لے پارلیمان تو بہتر، ورنہ پھر 400-500 بلین روپیز کے مزید ٹیکسز آئیں گے۔ دیکھیں، وہ جو ایک فائنینشیل پرسپیکٹو سے انہوں نے ورکنگ کی ہے، انہوں نے درست فرمایا ہے، بیکاز یہ نہ صرف آئی ایم ایف نے اپریشیٹ کیا کہ پچھلا جو بجٹ تھا اس حوالے سے جو پاکستان نے اس کو ایز کلوزلی ایز پاسبل فالو کیا، ان کی لمیٹیشنز بھی تھیں کافی زیادہ۔ اس دفعہ بھی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ نے پچھلی دفعہ وہ بجٹ بالکل ٹھیک فالو کیا ہے، اور اسی لیے اس تمام تر معاملے پہ اگر آپ دیکھیں تو مختلف اب مجھے ایشوز بتا دیں کیا ہیں۔ کیا لوکل سولر جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کرنا جرم ہے؟ یہ بتا دیں۔ کیا یہ ہم نے جو امپورٹڈ سولر پینلز پہ
جو टैरिफ लगाई सर, है ये या टैक्स सोलर लगाया है पाकिस्तान ने बंद वो कहाँ गलत करा? है, जरा मुझे कुछ या थोड़ा सा डिजिटल highlight इकोनॉमी कीजिएगा। को मलिक साहब, ये सोलर पैनल पाकिस्तान में कहाँ बन रहे हैं, किस इंडस्ट्रियल स्टेट में बन रहे हैं? आई वुड वांट टू विजिट दैट प्लेस। आप प्लीज गो टू फैसलाबाद एंड गो Sir, टू come on, for goodness sake, सब import हो रहा है, sir. Everything is imported. All these panels are imported. You know that, I know that, everybody knows that. Let's not do that, please. कोई आज सच नहीं we have local manufacturing as well, and we are trying to, हम यही कर रहे हैं कि लोकल जॉब्स को, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, और यहाँ पे सोलर पैनल्स बन रहे हैं. प्लीज आई वुड अर्ज यू टू गूगल दिस. आप गूगल भी करके देख लें कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान. आपको बिल्कुल, आपके नाजरीन के लिए भी आपको पता चल जाएगा कि जो फैक्ट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं जो बना रही हैं सोलर पैनल्स पाकिस्तान में, मेड इन पाकिस्तान है, तो वो आपके सामने होंगे. यहाँ पे डिजिटल, उसकी मैंने बात की बिल्कुल, कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स को, जिनका जो डिजिटली या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो तो कई लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो टैक्स के किसी नेट में नहीं आते. नहीं सर, प्रॉब्लम ये नहीं है मलिक साहब, प्रॉब्लम ये नहीं है. दुनिया पूरी के 50 ममालिक में. जी सर, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रिटेलर है ना, वो आपका रिटेलर है, देखें, जिसके बारे में कहा गया था ये तो अपने लोग हैं पीएमएलएन के, 2013 से 18, कल ही अशरफ मलकम साहब की स्टोरी थी. तो वो जो पीएमएलएन के अपने लोग हैं, रिटेलर, वो बहुत पीछे रह गए, और डिजिटल वर्ल्ड आने के बाद, डिजिटल रेवोल्यूशन आने के बाद, ये बच्चे हमारे बहुत आगे चले गए थे. सो आपने अपने रिटेलर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो उन पे भी लगाना था ना. नहीं, नॉट एट ऑल. देखिए, whoever is doing business in Pakistan, whether that's online or offline, and whether वो एक digital entrepreneurship है, if somebody is making a clothing brand है, और वो सिर्फ online ही उसकी presence है, for example, तो उसका बिल्कुल, जिस तरह बाहर के ममालिक में आप देखते हैं कि एक, मैं विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, बरतानिया में ये बड़ा, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था इन द अर्ली sort of 2007, 2008, 2009 के टाइम पे. और बिल्कुल उनको भी, अगर आप एक बिजनेस हैं और आप ऑन साइट नहीं हैं या ऑन ग्राउंड नहीं हैं, और आप सिर्फ डिजिटली चीज़ों प्रोसेस कर रहे हैं, या ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी, लेकिन आपका काम कारोबार ठीक है, आपको अर्निंग ठीक आ रही है, तो उसमें बिल्कुल उनको एक टैक्सेशन जो है वो होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर अर्निंग मनी. तो वो अर्न तो कर रहे हैं, एक इनकम तो उनकी अर्न हो रही है. नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ भी.